اس میں جس طرح سے لوگ گر رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے، اور لوگوں کی حالت بری ہوئی ہوئی تھی، اور اس میں پائلٹ کی جان جانے کا بھی خدشہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، پاکستان میں ہم بہت بات کرتے ہیں فلائٹس کے حوالے سے، یہ ہو گیا، یہ تمام مسائل ظاہر سی باتیں چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری کچھ ایئر لائنس ہیں جن کے معاملات بہت ہی پیچیدہ ہیں، لیکن کچھ ایئر لائنس اب بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ ریسنٹلی میں نے کچھ ٹریول کیا ہے اپنی پاکستانی ایئر لائنس کے ذریعے، اور میں نے انہیں بہت اچھا پایا۔ میں اب ان کا نام لے کے کوئی ان کی پبلسٹی تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن سروسز کے حوالے سے، ان کی ٹیک کیئر کے حوالے سے چیزیں بہت اچھی تھیں۔ ابھی ریسنٹلی ایئر انڈیا، جو کہ ٹاٹا گروپ نے ٹیک اوور جیسے کر لیا ہے، ایئر انڈیا میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک شکاگو ٹو دہلی ایک یہ فلائٹ تھی، اور حیرت انگیز طور پر میں تو سمجھتی ہوں کہ ہماری پی آئی اے بھی اتنا، میں پہلے ایک بات کروں گی کہ میں انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن نہیں کر رہی۔ انڈیا میں بہت زبردست سروسز بھی آفر ہو رہی ہے اور بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن جہاں پر کچھ چیزیں وائرل ہوئیں، میں ان سٹوریز کے بارے میں آپ کو ذرا بتانا چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ جو پیش آیا، زندگی اور موت جو ہے اس کے دوراہے پر آ کر مسافر کھڑے ہو گئے، اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ یہ ایجپٹ ایئر لائن تھی، ایجپٹ کی ایئر لائن تھی، اور القاہرہ سے نیو جرسی جا رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ میں آپ کو ٹاٹا گروپ کے انڈر جو ایئر انڈیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں۔ شکاگو ٹو دہلی یہ جا رہی تھی فلائٹ، اور اس میں ایک بزنس کلاس ہے، اور بزنس کلاس میں ایک ویڈیو جو ہے ایک شخص نے شیئر کی ہے، جہاں پر گندی چیزیں جو ہے نیچے بکھری ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، تاریں بکھری ہوئی ہیں، استعمال کے لیے گندے بلینکٹس دیے گئے، اور سروسز جو ہیں بہت ہی پیتھیٹک تھی، جہاں پر ملٹی میڈیا تک نہیں چل رہا تھا ان کی، وہ کوئی سروسز جو ہے ان کو استعمال نہیں کر پا رہے تھے، اور اس کے بعد بہت ہی گندے حالات، اور اسمیل آ رہی تھی، ان کا کہنا ہے کہ سیٹس میں سے اسمیل آ رہی تھی، گندے بلینکٹس تھے۔ اتنا مہنگا ٹکٹ تھا، $6300 کا ٹکٹ تھا، اور یہ فلائٹ کافی لمبی فلائٹ تھی، شکاگو ٹو دہلی کی یہ فلائٹ تھی، اور اتنا مہنگا ٹکٹ لے کر اتنی گندی سروسز تھیں۔ اس شخص نے پھر شیئر کیا، جب یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی، تو پھر اس کمپنی نے اس شخص کو $6300 جو ہے وہ واپس کیے اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ آلریڈی ٹاٹا گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ اپنی سروسز کو بحال کرے، اچھا کرے، بہتر کرے۔ اسی دوران میں جب یہ تمام چیزیں وائرل ہوئیں تو ان کی ساکھ کو ایک بار پھر بڑا دھچکا لگا، تو انہوں نے اس شخص کو $6300 جو ہے وہ واپس کیے۔ اسی طرح ایک اسکینڈینیوین فلائٹ تھی، جہاں پر یہ آپ دیکھیے ذرا تصویر میں، ویڈیو میں دیکھیے، زندہ چوہا جو ہے وہ کھانے میں سے نکل آیا، کھانے کے اوپر بھاگتا ہوا پھر رہا تھا، اور فلائٹ میں ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طیارے کو ہنگامی بنیادوں پر سویڈن میں لینڈ کرایا گیا۔ یہ بتایا گیا لوگوں کو کہ جی یہ لینڈنگ جو ہے یہ سیکیورٹی بنیادوں پر ہوئی ہے، لیکن جب یہ ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی تو لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ ہنگامی بنیاد کیا تھی، اور ہنگامی بنیاد جو ہے وہ چوہا تھا، چوہا زدہ کھانا لوگوں کو سرو کیا جا رہا تھا۔ تو یہ تمام تر معاملات تھے۔ اب جس فلائٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کے اندر انتہائی خوفناک صورتحال تھی، لوگوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، لوگ بے ہوش ہو کر گرنا شروع ہو گئے تھے، ایک عجیب آپ کہیے کہ انریسٹ تھا اس فلائٹ کے اندر۔ اور ابھی یہ فلائٹ جو ہے اسے ٹیک آف کرنا تھا، ٹیک آف سے پہلے جب یہ سچویشن ہوئی تو اس فلائٹ کو جو ہے وہاں پہ روکا گیا، اور اس کی جو کنڈیشن تھی اسے ٹھیک کیا گیا پھر، اور اس کے بعد یہ پرواز جو ہے یہ روانہ ہوئی۔ لیکن اگر یہی صورتحال اس وقت پیش آتی کہ یہ فلائٹ ابھی ہوا میں ہوتی اور دوران پرواز اگر یہ صورتحال ہوتی، تو آپ یقین کریں کہ پائلٹ سمیت کسی کا بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ مسافر گر گر کر بے ہوش ہونا شروع ہو گئے؟ ذرا یہ آپ مناظر دیکھیے گا، یہ فلائٹ کے اندر کے مناظر ہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ جی آپ نے دیکھا، لوگ چیخ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سٹاف کے ساتھ، کرو ممبرز کے ساتھ، لوگوں نے اپنی قمیضیں اتارنا شروع کر دی، بنیانوں میں آپ کو یہاں پر لوگ نظر آ رہے ہیں، سٹاف کے ساتھ چیخ چیخ کر لڑائی کی جا رہی ہے، دو لوگ سیٹ کے اوپر گرے ہوئے ہیں، بے ہوش ہوئے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب سی سچویشن ہے۔ انتہائی قسم کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے۔ ایجپشین ایئر لائن ہے، القاہرہ سے نیو جرسی یہ جا رہی تھی، اور جب انہوں نے لوگوں کو اپنے جہاز میں بٹھا لیا، دیکھیے ایک تو جہاز میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو لوگوں کو پہلے کہا جاتا ہے، ویٹ کرایا جاتا ہے، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز کھڑا ہوتا
ہوتا ہے, لیکن بہت دیر کے بعد آپ کو اندر بلایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم چھوٹا موٹا ہوتا ہے, کوئی اندر سسٹم میں کوئی تھوڑا سا بھی پرابلم ہوتا ہے, اسے پہلے ایڈریس کیا جاتا ہے, پھر لوگوں کو اندر بلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اندر بیٹھ کے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے, کیونکہ باہر آپ تھوڑا چائے کافی پی سکتے ہیں, چل پھر سکتے ہیں, واش رومز بھی زیادہ ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں. اور اس کے علاوہ اندر اگر آپ بیٹھے ہیں, کسی کی طبیعت خراب ہو, تو یہ تمام معاملات جو ہے نا ہینڈل کرنے کے لیے پہلے ان کو پہلے جو جہاز ہے اس کے اندر کی کنڈیشن کو بہتر کیا جاتا ہے. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب یہ لوگ جہاز میں بیٹھ گئے, جہاز کے دروازے بند کر دیے گئے, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد جہاز نے پرواز کرنی ہے, تھوڑا لیٹ دیر سویر ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے, لیکن یہاں پر دیر تو ہو رہی تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاز کے اندر آکسیجن بڑی تیزی سے گرنا شروع ہو گیا تھا. اب سانس لینے کے لیے آپ کو آکسیجن چاہیے. جہاز کے اندر جو کولنگ سسٹم ہے وہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ آکسیجن کی مقدار جو ہے اسے بڑا مناسب رکھا جاتا ہے کہ لوگ ایزی ہو. آکسیجن کی مقدار اندر بڑی تیزی سے گر رہی تھی اور اے سی جو ہے اس جہاز کے کام نہیں کر رہے تھے. یہاں پر ایک دو بزرگ خواتین جو ہیں وہ گر کر بے ہوش ہو گئی, لوگوں کی حالت بری ہو گئی, لوگوں نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے, لوگوں نے پھر ان سے لڑنا شروع کر دیا کہ دروازے کھولو, ہمیں باہر نکالیں, ہمیں باہر کیوں نہیں نکال رہے, لیکن انہیں باہر نہیں نکالا جا رہا تھا, دروازوں کو بند رکھا گیا تھا. یہاں پر اس قدر خوفناک صورتحال ہو گئی تھی کہ لوگ جو ہے اسٹاف کے گلے پڑنا شروع ہو گئے تھے. یہاں پر پھر لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, لڑنا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ انہیں فائنلی اپنا یہ سسٹم ساتھ ساتھ ٹھیک کر رہے تھے. پھر انہوں نے اپنے سسٹم کو تو ٹھیک کیا, ساتھ ہی جو اندر لوگ موجود تھے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ لوگ اب ہمارے ساتھ نہیں فلائی کرنا چاہتے, کیونکہ بہت بدمزگی بھی ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے آپ اتر بھی سکتے ہیں اور آپ لوگ دوسری فلائٹ لے سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی خطرناک بات بتاؤں کہ اگر یہی سچویشن, اگر یہ جہاز کا سسٹم جو ہے یہ ٹھیک نہ ہوتا, خدا نخواستہ یہ سچویشن اگر جہاز ہوا میں ہوتا اور دوران پرواز یہ سچویشن ہوتی, تو پائلٹ تک کے لیے اتارنا اس فلائٹ کو ممکن نہ ہوتا, اور نیچے آنے تک اگر آکسیجن لیول اگر اسی طرح سے نیچے ہوتا تو یہ فلائٹ یعنی کہ اس فلائٹ کو لے کر جانے والا پائلٹ جو ہے اس کی جان تک کو خطرہ تھا, تو پھر وہ باقی مسافروں کی جان کو کیسے بچاتا. تو یہ ایک سچویشن ہے جن میں جہازوں کو بہت زیادہ اپ ٹو مارک ہونا ہوتا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایئر ٹریول ہے وہ سب سے سیفسٹ ہے. جتنے ہم ایکسیڈنٹس, روڈ ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ایئر ایکسیڈنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں, لیکن جب ہوتے ہیں تو سب کے سب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک زندہ نہیں بچتا ہے. تو جہاز کو بڑا اپ ٹو مارک ہونا ہوتا ہے, اپ ٹو گریڈ ہونا ہوتا ہے, اس میں ایک چھوٹی سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. ایک گاڑی جب زمین پر ٹریول کر رہی ہے, اگر اس کے اندر تھوڑا بہت مسئلہ مسائل ہوتا ہے, آپ روک سکتے ہیں, میکینک بلا سکتے ہیں, ٹھیک کرا سکتے ہیں, لیکن دوران پرواز آپ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور فلائٹ کو دوران پرواز اگر اس طرح کا ذرا سا بھی مسئلہ ہو تو پوری فلائٹ ایٹ رسک ہوتی ہے, جتنے بھی مسافر ہوتے ہیں وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں. اور آکسیجن کی ذرا سی کمی جو ہے وہ کسی بھی فلائٹ کے لیے کتنی خوفناک ہو سکتی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تو فلائٹ جو ہے وہاں کھڑی تھی, ابھی ٹیک آف نہیں ہوا تھا. کئی دفعہ اس طرح کی سچویشنز بھی ہوتی ہیں جنہیں بڑی مشکل سے مینیج کیا جاتا ہے, اور ہم دیکھتے تو ہے کہ ٹربولنس میں جہاز پھنس جاتا ہے, ایئر ٹربولنس ہوتی ہے, موسمی حالات ہوتے ہیں, لینڈنگ کے وقت کبھی آپ کا ٹائر نہیں نکل رہا, یہ صورتحال تو ہوتی ہے. لیکن کبھی آپ نے اس سچویشن کے بارے میں سوچا کہ جب آپ کا جہاز فضا میں ہو اور آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہو, تو یہ بہت ہی خوفناک سچویشن ہے جو کہ اس جہاز کے ساتھ پیش آئی. یہ جہاز جو ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا. ایسی صورتحال میں مینجمنٹ جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.